السلام علیکم ایوری ون. آج دوبارہ ہم لوگ فائنلی ایک اور ایپیسوڈ پڑھنے والے ہیں اسیر محرم کی. اور یہ سب سے زیادہ اویٹڈ ہے کیونکہ یہ تراب اور حالے کی فرسٹ پراپر اس طرح والی انٹریکشن ہوئے گی آفٹر دیئر ویڈنگ، جس کا ہم سب کو بہت انتظار تھا. اینڈ ہوپ فلی یو گائز ول لو اٹ. اور پلیز اسیر محرم کو جس طرح آپ لوگ پیار دیتے ہیں ویسے ہی دیں، اور کامنٹس اور لائکس پلیز کیا کریں، کیونکہ اگر آپ دیکھ ہی رہے ہیں آئی تھنک اٹ ٹیکس بیرلی 2 منٹس سے بھی کم، بلکہ 1 منٹ ٹو لائک دا ویڈیو اینڈ دین کامنٹ انڈرنیتھ اٹ. تو اٹ ڈزنٹ ٹیک اپ مچ ٹائم. ہاں، اگر آپ بہت ہی ان ڈیپتھ جا کر کوئی ریویو دے رہے ہیں تو اس میں ٹائم لگ جائے گا، لیکن آپ اگر چھوٹا سا بھی کمنٹ کر دیں تو دیٹ مینس اے لاٹ فار اے رائٹر. بیکاز آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس ایک ایپیسوڈ کو لکھنے میں اور پھر اس کے بعد اس کو پورا ایڈٹ کرنا، اس کا وائس اوور کرنا، یہ سب کچھ کرنا، اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم، اے لاٹ آف ایفرٹس، اے لاٹ آف ہارڈ ورک. تو جب آپ لوگ کا دی اونلی وے ہمیں اپنی ایفرٹ سے کوئی پھل ملتا ہے از تھرو یو گائز. سو ڈو میک شیور کہ آپ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں ایک رائٹر کی ایفرٹ اور ایک ایڈیٹر کی ایفرٹ. بیکاز آئی کین ٹیل یو فار شیور اٹ از ناٹ ایزی. اٹ ٹیکس اپ علیشا کی کوئی دن کے 3-4 گھنٹے اور میرے دن کے کوئی 3-4 گھنٹے. سو لائک آپ کو 2 لوگوں کی زندگی کے 8 گھنٹے ملتے ہیں ایک ایپیسوڈ پہ. تو تھوڑی اپنی زندگی سے 2 منٹ نکال کر یہ کر لیا کریں. اٹ وونٹ کل یو. اسیر محرم اسکلم علیشا خان، قسط نمبر 20. میں نہیں کرتی کوئی مقابلہ. وہ اس کی زبان کا کھردرا لمس اپنے جبڑے پر محسوس کر کے خود میں سمٹی اور نم لرزتے لہجے میں جواب دیا. کوشش تو کرتی ہو، وہ الگ بات ہے کہ میں مقابلہ کرنے نہیں دیتا. تراب نے اپنے دانت اس کے پھولے گال پہ کاٹ کر اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا اور لہجے کو مزید دھیما کیا. حالے کی آنکھوں میں لبالب آنسو جمع تھے، جن کے نشانات بیڈ شیٹ پہ بھی اپنی چھاپ چھوڑ چکے تھے. حالے شکوے سے اس کی طرف دیکھ کر مختصر جواب دیتی اس کے سائے کے نیچے سے کھسکنا چاہ رہی تھی کہ تراب نے اس کا وجود شانوں سے پکڑ کے بالکل اپنے سامنے کیا. دوپٹہ اس کی گردن سے نکال کے دور اچھالا اور چند ہی سیکنڈوں میں اس کی کلائیوں کو ایک ہاتھ سے جکڑ کے بستر کے ساتھ پن کرتا اپنے وجود کو اور بھی اس پہ پھیلا گیا، لیکن وزن نہیں ڈالا تھا. یہ ایکٹ اس نے بہت تیزی سے کیا تھا کہ حالے بھکلا کے رہ گئی. ابھی تک میک اپ کیوں نہیں کروایا تم نے؟ ایونٹ سٹارٹ ہونے والا ہے. تراب شاہ نے اس کے چہرے کو نگاہوں کے حصار میں لیے آہستہ آواز میں سوال کیا. آپ نے کل رات خود ہی کہا تھا کہ ولیمے کے ایونٹ کے لیے اتنا تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حالے نے سنجیدگی سے جواب میں اس کے رات والے الفاظ دہرا کر اپنی گلائیوں کو چھڑوانے کی صحیح کی. تراب نے اس کی کوشش کو ناکام بنا کر غور سے اس کی سرخ آنکھوں اور ناک کو دیکھا.
تمہارے بھلے کے لیے کہا تھا تاکہ تمہارا زخم نہ دکھ جائے۔ تراب نے سحر انگیز لہجے میں صفائی دی۔ جانتی ہوں کتنی فکر ہے آپ کو میری۔ حالے کا لہجہ نم اور بیک وقت استضایا ہوا، جھیل سی آنکھوں میں اب تک آنسو تیر رہے تھے۔ وہ اس کا طنز سمجھ گیا تھا۔ حالے کی حالت پہ اس کو رحم آیا۔ واہ، میرے بارے میں اور کیا کیا جانتی ہو تم؟ تراب نے دلچسپی سے گفتگو کو تول دیا۔ نظریں حالے کی یاقو کے ہونٹوں پہ تھیں۔ کچھ نہیں، ہٹے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ حالے بے دلی سے جواب دے کر نظروں کا زاویہ بدلتی بستر سے اٹھنے لگی، کیونکہ اسے کوئی تھیکا جواب دے کر اسے ڈانٹ نہیں کھانی تھی۔ ابھی نماز کے لیے بہت وقت باقی ہے، پہلے میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ وہ اپنا چہرہ اس کے بے حد قریب کر کے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ حالے نے پونچکار ہو کر اسے دیکھا۔ کیا چاہتا تھا یہ شخص؟ کتنی بے فضول باتوں کو کھینچتا تھا وہ۔ مغرب کی نماز تک کم وقت ہوتا ہے۔ وہ احتجاجاً گویا ہوئی۔ جب اس کا لباس تبدیل کروانے کے بعد وہ ساری رات پاس نہیں آیا تھا تو اب یہ زحمت کیوں؟ حالے نے دکھی دل سے سوچا۔ میرے بارے میں اور کیا کیا جانتی ہو تم؟ تراب نے اپنا سابقہ سوال دہرا کر اس کا نچلا ہونٹ زور سے اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے مسلا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے، آپ کی شادی مجھ سے زبردستی کی گئی ہے، میں آپ کی زندگی میں صرف ایک مصیبت کی حیثیت رکھتی ہوں اور کچھ نہیں۔ حالے ایک ہی سانس میں رندھی آواز میں بولتی چلی گئی۔ آنسوؤں نے پھر سے سپیڈ پکڑی۔ نہ جانے وہ کس طرح اپنے دل کی یہ باتیں زبان پہ لے آئی تھی۔ شاید خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ تراب نے ٹھہر کر سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ گریٹ، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم کم وقت میں بہت زیادہ جان گئی ہو، لیکن میں بھی تمہیں جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اتنی جلدی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، مجھے تمہیں سمجھنے میں وقت لگے گا۔ سیدھی بات ہے، میں نہیں جانتا کہ تمہارے کتنے روپ اور تمہارا اصل چہرہ کیا ہے۔ جب تک میں تمہیں ٹھیک سے جان نہیں لیتا تمہیں مجھ سے بہت شکوے رہیں گے۔ تراب شاہ نے بھاری بھرکم آواز میں تفصیلی جواب دے کر اس کی کلائیوں کو آزاد کر دیا اور اپنا چہرہ اس کی سانسوں سے بھی زیادہ قریب کر دیا۔ اس کا لہجہ نرم تھا۔ اصل چہرہ مطلب کیسے روپ؟ حالے نے ناسمجھی سے آئیبرو اٹھایا۔ کتنا بے رحم تھا وہ، اس کی باتوں کی تردید کرنے کے بجائے تائید کر گیا تھا۔ مطلب یہ کہ آج کل کے دور میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ لوگوں کے ان گنت چہرے ہوتے ہیں جنہیں وہ چھپانے میں بھی بہت ماہر ہوتے ہیں۔
اگر میں تمہاری بات کروں تو میں شیور نہیں ہوں کہ جتنی تم معصوم بنتی ہو یا نظر آتی ہو اتنی واقعی ہو، یا یہ صرف ایک دکھاوا ہے۔ وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ انداز میں اسے اپنی بات کا مطلب سمجھا رہا تھا۔ حالی نے بہت افسوس سے شکی انسان کو دیکھا۔ وہ کتنی اوور تھنکنگ کرتا تھا، لیکن اس کے چہرے سے بالکل ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی کی شخصیت کو لے کر ضرورت سے زیادہ سوچ سکتا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، آج کل کے دور میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے، اور نہ ہی میں ہوں۔ اگر غلطی سے آپ کو مجھ میں کوئی معصومیت نظر آئی ہے تو وہ صرف آپ کی آنکھوں کا دھوکہ ہے اور کچھ نہیں۔ حالی نے اسی کی طرح لہجے کو سنجیدہ بنا کر جواب دیا۔ وہ جان بوجھ کے کبھی معصوم نہیں بنی تھی، وہ شاید اس کی فطری شرم و حیا کو معصومیت کا نام دے رہا تھا۔ سیریسلی، اگر تم معصوم نہیں ہو تو کیا ہو؟ اور تمہارے کتنے روپ ہیں؟ تو آپ نے اس کے اسپاٹ جواب کو سن کر بہت مشکل سے مسکراہٹ روکی اور مزید انٹرسٹ سے سوالات کیا۔ حالی نے اس کے بے تکے سوالوں پر اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں غصہ بھر کر اسے دیکھا۔ آپ کو ابھی تک نہیں پتہ چلا؟ میں کوئی معصوم لڑکی نہیں ہوں، میں تو ایک اچھا داری ناگن ہوں۔ اس نے تراب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے ڈرانے والے انداز میں جواب دے کر ایک گہرا سانس لیا اور لہجے کو کسی پر اسرار کہانی کی طرح دھیما کر لیا۔ اس کے غیر متوقع جواب پر تراب کے چہرے پہ ایک چانددار مسکراہٹ ابھری، مگر حالے نے اپنی سنجیدگی برقرار رکھی۔ اور رہی بات میرے روپ کی، تو میرے اتنے روپ ہیں کہ آپ گنتے گنتے تھک جائیں گے، لیکن میں ڈستے ہوئے نہیں تھکوں گی۔ میں جب چاہوں اپنا روپ بدل کے ڈس سکتی ہوں۔ حالے نے لہجے کو مزید بھاری بنا کر آنکھوں کو تھیکے انداز میں سکیڑا۔ وہ اپنے چہرے کی معصومیت دبانے کی بھرپور کوشش میں ناکام ہوتی تو آپ کو نہ چاہ کے بھی اپنی طرف اور اٹریکٹ کر گئی تھی۔ میں ساتھ گھر چھوڑ کے وار نہیں کرتی، میں تو سائے کی طرح پیچھے لگ جاتی ہوں اور تب ڈستی ہوں جب انسان میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے۔ حالے نے اپنی انگلیوں کو کسی ناگن کے پھن کی طرح ہلکا سا موڑ کر اس کے سینے کے قریب کیا اور سرگوشی میں بولی، وہ بولتی جا رہی تھی اور وہ بہت دھیان سے سن رہا تھا۔ پرانے بزرگ کہتے تھے کہ جس ناگن کی آنکھوں میں حیا زیادہ ہو اس کا زہر سب سے تیز ہوتا ہے۔ میں تو وہ اچھا داری ناگن ہوں جو برسوں سے کسی انسانی روپ کی تلاش میں تھی، اور اب میں نے اصلی حالے کو قتل کر کے اس کا روپ دھار رکھا ہے۔ حالے بہت فلمی انداز میں ہونٹ سکوڑ کر یہ داستان سناتی تو راب شاہ کو کہکا لگانے پہ مجبور کر کے وہ اس سے زیادہ ہنسی کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ اوہ گاڈ، آئی تھنک تم انڈین ڈراما سے کچھ زیادہ ہی انسپائرڈ ہو۔
وہ گردن جھکا کر ہنستا ہوا اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے تبصرہ کر رہا تھا، اور حالے وہ بس اس کی خوبصورت ہنسی میں کھو گئی تھی۔ آپ کو یہ سب مذاق لگ رہا ہے؟ حالے نے اپنی نظروں کو لگام ڈال کے تعصب سے نفی میں سر ہلا کے کہا، جیسے اس کو بہت ہی دکھ پہنچا ہو تو آپ کے ہنسنے سے۔ میں بہت جلد اپنا اصلی روپ دکھاؤں گی، پھر کوئی منتر اور کوئی جوگی آپ کو مجھ جیسی چلاک ناگن سے نہیں بچا پائے گا، اس لیے ابھی بھی وقت ہے، مجھ سے ڈر جائیں ورنہ۔ حالے نے پلکیں چھپکا کر ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے بلی کے پنجوں کی طرح موڑ کر بہت دہشت قائم کرنے کی کوشش کرتے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا۔ ورنہ کیا؟ تو آپ شاہ نے نچلا ہونٹ دبا کر ہنسی ضبط کرتے ہوئے مصنوعی خوف سے آنکھیں چپکائیں۔ ورنہ حادلے نے لفظ کو تانتے ہوئے اپنی آواز کو بالکل سرگوشی کی حد تک نیچا کر لیا۔ وہ ناگن جیسے کوئی بہت بڑا شیطانی راز اگلنے والی تھی۔ اگر میرا زہر ایک بار آپ کے لہو میں اتر گیا نا تو میں تڑپنے کا بھی موقع نہیں دوں گی، میں تو سیدھا خلاص۔ حالے نے رازداری سے کہتے خلاص پر اپنی بند مٹھی کو اچانک جھٹکے سے کھولا۔ ناگن کا جادوئی عمل شاید مکمل ہو گیا، اور یہ معجزہ ہی تھا کہ تراب اتنے وقتوں بعد محض چند منٹوں کے اندر دوسرا فلک شگاف کہکا لگا رہا تھا۔ وہ اس کے تاثرات سے محظوظ ہوتا ہنستا جا رہا تھا، اور حالے اس کی ہنسی کو اپنی نظروں میں بساتی حیرت سے سوچ رہی تھی کہ کیا اس خروس کو ہنسانا واقعی اتنا آسان ہے؟ اس نے تو تب کر اس کو اتنا تفصیلی جواب دیا تھا تاکہ اس کا یہ دماغی وہم دور کر سکے کہ وہ معصوم نہیں ہے۔ تم تو واقعی بہت خطرناک ہو۔ تراب نے ہنسی ایک دم روک کر پراسرار اور طنزیہ لہجے میں اس کا جملہ دہرایا۔ اس کا ہاتھ جو اب تک ساکن تھا حرکت میں آیا، اور بڑی مہارت سے حالے کی کمر کے لچکدار خم کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کا لمس کسی پرفانی لہر کی طرح حالے کے وجود میں اترا، جو اس سے جتانے کے لیے کافی تھا کہ یہاں شکاری کون ہے اور شکار کون۔ تمہاری کہانی تو کافی تھرلنگ تھی، لیکن تم ایک بات بھول رہی ہو۔ اس نے اپنی انگلیاں حالے کے بازو کی نرم کھال پر پھسلاتے ہوئے اس کے کندھے تک تھیکے پن سے گزاری اور اپنی گرم سانس سے حالے کے کان کے قریب بکھیری، جس سے حالے کا سارا جوش ایک پل میں سرد پڑ گیا۔ ناگن
کتنی ہی چلاک اور زہریلی کیوں نہ ہو، اسے قابو کرنا سپیرے کو خوب آتا ہے، اور میں وہ سپیرا ہوں جو ناگن کو پٹاری میں بند کرنا بھی جانتا ہے اور اسے اپنی دھن پر نچانا بھی۔ تراب نے ہالے کے چہرے کے نقوش کو اپنی نظروں سے تولتے ہوئے اپنا دوسرا ہاتھ اس کی تھوڑی کے نیچے جما کر اس کا رخ اپنی جانب مزید بلند کرتے، کاٹ تار لہجے میں کہتے، اسے آنکھ ونک کی۔ ہالے تھوک نگل کے اپنے خشک پڑتے ہونٹ تر کرنے لگی۔ اس سے زیادہ جوابی کارروائی نہیں کر سکتی تھی۔ شکر ہے اس نے مقابلہ بازی میں تو سچ بیان کیا تھا کہ وہ سپیرا ہے، ہالی نے خفگی سے دل میں سوچا۔ فضا میں موجود تناؤ یکسر بدل گیا۔ تراب نے اسے سنبھلنے کا ایک ثانیہ بھی نہ دیا اور اگلے ہی لمحے وہ کسی بھوکے عقاب کی طرح اس کے لبوں پر جھکا۔ ہالے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جبکہ تراب اپنے لبوں کی تپش اس کے نازک ہونٹوں میں انڈیلتا چلا گیا۔ اس کے ہاتھوں کی پورے ہالے کے لباس کی تہوں کو مسل رہی تھیں اور وہ بڑی بے رحمی سے اس کے لبوں کی مٹھاس کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کی تیز ہوتی سانسوں کا شور تھا جو ایک دوسرے میں مدغم ہو رہی تھیں۔ تراب نے اسے اس قدر شدت سے خود میں بھینچ رکھا تھا کہ ہالے کو اپنے دل کی دھڑکن تراب کے سینے میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی گردن کے زاویے بار بار بدل کر ہالے کے دہن سے سسکیاں کشید کر رہا تھا۔ تراب کا ایک ہاتھ اس کے سر کے نیچے یوں جمع ہوا تھا کہ ہالے کا سر ہلانا بھی ناممکن تھا۔ وہ ان لبوں کا رس بہت فرصت سے نچوڑ رہا تھا جنہیں وہ کب سے بات کرتے ہوئے بے دھیانی میں سکوڑ رہی تھی۔ تراب ان نرم پھنکریوں کا لمس بہت میٹھا تھا۔ تراب شاہ چاہ کے بھی اپنے ہونٹ نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ ہالے کا دل مانو کانوں میں دھڑکنے لگا۔ وہ مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی، حیرانی سے اس کو دیکھ رہی تھی جو ابھی چند لمحوں پہلے اسے اپنے ٹرسٹ ایشوز ایکسپلین کر رہا تھا، اور اب یہ جسارت، یہ کون سا انوکھا طریقہ تھا ٹرسٹ قائم کرنے کا۔ ہالے کی اکھڑتی سانسوں کو محسوس کر کے اس نے اس کے لبوں کے کناروں پہ اپنی سلگتی ہوئی سانسوں کو چھوڑا اور اس کے گالوں پہ ہلکے ہلکے سے دانت کاٹتا اپنا جھکاؤ اس کی ٹھوڑی کی طرف کر دیا۔ تراب نے ہالے کے لبوں کو آزاد تو کیا، مگر اس کی گرفت اب بھی اس کے وجود پر ویسی ہی ہمت شکن تھی۔ ہالے کی آنکھیں اب بھی بند تھیں اور اس کے ہونٹ شدت لمس سے لرز رہے تھے۔ تراب نے ایک فاتحانہ نظر اس کے بکھرے ہوئے سراپے پہ ڈال لی اور پھر اس کی تھوڑی پہ اپنے دانتوں کا لمس چھوڑنے کے بعد دھیرے سے جھک کر اپنا تپتا ہوا چہرہ ہالے کی گردن کے نازک موڑ کے پاس لے گیا۔
بس اتنی ہی ہمت تھی اس اچھاداری ناگن میں. اپنی معمولی سی جسارتوں سے حالے کا لرزتا ہوا بدن دیکھ کر اس نے ایک گہرا اور بوجھل سانس اسی گردن کی نرم کھال پہ چھوڑتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، ابھی تو سپیرنی ڈھنگ سے پین بھی نہیں بجائی اور تم اتنی جلدی خلاص ہو گئی. اس نے اپنی ناک کی نوک حالے کی گردن پر نرمی سے رگڑتے ہوئے اس کے وجود کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا. اس کا لہجہ اب پہلے سے کہیں زیادہ کاٹدار اور بے باک تھا. حالے نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں. کیا میں یہ سمجھ لوں کہ اس ناگن نے اپنے سپیرے کے سامنے ہمیشہ کے لیے ہتھیار ڈال دیے ہیں؟ اس کو خاموشی سے تذبذب کا شکار ہوتے دیکھ کر تو آپ نے اپنی مسکراہٹ سخت کرتے ٹیزنگ ٹون میں کہتے ہوئے اپنے دانت اس کی گردن کی جلد میں زور سے پیوست کیا تو حالے کے ہونٹوں سے بے اختیار ایک میٹھی سی آہ بلند ہوئی. مجھے آپ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی. وہ روحانسی ہوئے. ابھی کے ناگن والی کہانی اسی نے شروع کی تھی. یہ ناگن تو بہت کم عقل اور بے وقوف ہے. پھر وہ ہنس کر افسوس سے بولتا اس کی گردن پہ جگہ جگہ اپنے سوغاتوں کے نشان بکھیرنے لگا. حالے کے پورے جسم میں سنسنی خیز لہریں دوڑ رہی تھیں. تراب کی یہ جنونی جسارتیں جہاں ہلکا سا درد دے رہی تھیں وہیں پر ڈھیروں لذت اور سکون بھی مل رہا تھا. حالے نے خفگی سے ناک چڑھایا. اسے اپنے لیے کم عقل کا لفظ پسند نہیں آیا تھا. مجھے ہتھیار بھی ہونا ہے. اس کے والہانہ انداز پہ حالے نے سسک کر کمر اٹھائی. اسے ان نشانات کا ڈر تھا جنہیں وہ اس کی گردن پہ چھوڑ رہا تھا. پہلے ہی سب نے فرحہ کو اتنا تنگ کیا تھا اور اب شاید اس کی باری تھی. تو آپ نے اس کے کسی بات پر کان دھرنے کے بجائے اپنے ہاتھوں کی حرکت کو مزید بے باک کر دیا. اس کی پورے حالے کے لباس کی تہوں کے نیچے سے اس کے بدن کے نازک خدوخال کو کسی ماہر فنکار کی طرح ٹٹول رہی تھی. حالے نے زور سے بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھیوں میں بھینچتے ہونٹوں کو تھوڑا سا وا کیا. اس کی حالت غیر ہو رہی تھی. تراب جا بجا اس کے وجود کی تپش کو اپنے لمس سے کرید رہا تھا. کبھی اسی گردن سے چہرہ ہٹا کر اس کے شانوں کی نرمی کو اپنے دانتوں کی ہلکی سی گرفت میں لے رہا تھا تو کبھی اس کی ابری ہوئی دھڑکنوں کو اپنی ہتھیلیوں کے حصار میں بھینچ رہا تھا. حالے کو لگ رہا تھا جیسے اس کا بدن پگھل کر تراب کے وجود میں ضم ہوتا جا رہا ہے. تراب کے لبوں کی تپش اب بھی حالے کے بدن پر کسی مہر کی طرح ثبت ہو رہی تھی کہ اچانک وقت کا احساس اسے تھم جانے پر مجبور کر گیا. اس نے ایک گہرا اور بوجھل سانس لیتے ہوئے اپنی بے باک جسارتوں کو لگام دی کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں نماز کا وقت نکلنے والا ہے اور حالے کو تیار بھی ہونا تھا.
اس نے ایک دم حالے کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اپنے چہرے کے قریب کیا، جہاں مہندی کی بھینی بھینی خوشبو فضا میں رچی بسی تھی۔ حالے کی کلائیوں پر سرخ مہندی سے بنے پیچیدہ اور نازک ڈیزائن تراب کی تھیکی نظروں کا مرکز بن گئے، جن میں کہیں بھی اس کا نام لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید اس کے نام کو واقعی بہت مہارت سے چھپایا گیا تھا۔ حالے جو کب سے اس کے لمس کو محسوس کر کے کسی اور جہاں میں پہنچی ہوئی تھی، اسے اپنی مہندی پہ غور و فکر کرتے دیکھ کر وہ ٹھہر گئی۔ یہ کام تو کل رات کرنے والا تھا جو وہ اب کر رہا تھا۔ حالے نے دکھ اور ناراضی سے سوچتے اپنی کلائیوں کو چھڑوانا چاہا، لیکن اس سے آنکھیں دکھا کر ان پر گرفت مضبوط کرتا بہت باریکی سے اس کی انگلیوں کو الگ کر کے اپنا نام تلاشنے لگا، کیونکہ ہتھیلی یا ہاتھ کی پشت والے ڈیزائن میں تو کچھ نہیں تھا۔ حالے نے جب ایک بار پھر اپنی کلائیاں چڑھانے کے لیے زور لگایا تو تراب نے بغیر نظریں ہٹائے اپنی گرفت کو مزید آہنی کر دیا۔ اچانک اس کی نظر حالے کی چھوٹی انگلی کے ناخن کے بالکل نیچے مہندی کی باریک سی لکیر میں چھپے ہوئے ان حرفوں پر پڑی جو مکمل صفائی سے ڈیزائن کا حصہ بنا دیے گئے تھے۔ تراب کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور بے نیاز مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی اس نام پر جمائی اور پھر اپنے انگوٹھے کی پور سے اسے کسی قیمتی مہر کی طرح آہستہ سے سلایا۔ یہ گیم تو بہت آسان تھی۔ 60 سیکنڈوں سے بھی کم وقت میں اپنا نام ڈھونڈ کر وہ بے نیازی سے سر جھٹک کے حالے سے مخاطب ہوا، جو اپنا نچلا ہونٹ آہستگی سے چبا رہی تھی۔ حالے خود اس کی نگاہوں کی اتنی باریکی پہ حیران تھی۔ آئندہ اگر میرا نام چھپانا ہو نا تو کسی ایسی جگہ لکھوانا جہاں میری پہنچ زیادہ دیر سے ہو اور مجھے تلاش کرنے میں تھوڑی مشقت کرنی پڑے۔ وہ حالے کے اوپر سے اٹھنے لگا تھا، لیکن اٹھتے اٹھتے اس نے اپنا ہاتھ ایک بار پھر بے باکی سے حالے کے وجود کے ان پوشیدہ اور حساس حصوں پر پھیرا جن کی تپش ابھی تک برقرار تھی۔ اس کا لمس ایک کھلے چیلنج کی طرح حالے کے بدن میں اترا۔ جبکہ حالے کا سانس ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کی باتوں کا مطلب اس کے ذہن میں کسی دھماکے کی طرح واضح ہوا تو شرم اور خفت کی ایک گہری لہر اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی گردن تک پھیل گئی۔ وہ لمحوں میں تمتما کر لال ہو گئی۔ تراب شاہ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر ایک فاتح کی طرح بستر سے اٹھا اور اپنے سائیڈ ٹیبل کی دراز سے ایک نفیس سی مخملی ڈبیا نکال کر حالے کے بالکل قریب رکھ دی۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے حالے کے تمتماتے چہرے پر ٹہریں جہاں حیا کے 20ویں رنگ بکھرے ہوئے تھے۔
یہ تمہارے لیے منہ دکھائی ہے، رات میں دینا یاد نہیں چاہتا۔ تراب نے دھیمی مگر پر اسرار آواز میں کہا۔ اس کا انداز متوازن تھا، حالے اس کی اتنی عنایت پہ حیران تھی۔ کیا اس نے واقعی اس کے لیے گفٹ خریدا تھا؟ وہ اس کا جواب سننے کے لیے رکا نہیں تھا، بلکہ الماری کی جانب بڑھتا، اپنے ولیمے کا لباس کو نکالتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ پہلے مجھے وضو کر لینے دیں۔ حالے کی دھیمی اور معصوم آواز پر تراب کے قدم وہیں تھم گئے۔ اس نے مڑ کر ایک گہری نظر حالے کے بکھرے ہوئے سراپے پر ڈالی، جس کے گالوں کی سرخی ابھی تک مدھم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنے سر کو ایک طرف خم دیا اور پیچھے ہٹ کر اسے راستہ دے دیا۔ حالے اپنا بکھرا وجود سمیٹتی بستر سے اٹھی، لرزتے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو درست کیا اور سر جھکائے باتھ روم میں داخل ہو گئی۔ وہ سنگ بنیاد کے سامنے کھڑی وضو کرنے لگی۔ اسے اپنے پیچھے تراب کی موجودگی ایک دہکتی ہوئی آگ کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ تراب باتھ روم کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا گہری نظروں سے اسے وضو کرتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں حالے کے مہندی بھرے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے اس کے پانی سے تر چہرے پر جم گئی تھیں۔ پانی کی بوندیں جب حالے کی پلکوں سے ٹوٹ کر اس کے گالوں پر گر رہی تھیں۔ حالے خائف ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے تراب کی نظریں اس کے وجود کے آر پار دیکھ رہی ہوں۔ اس نے تیزی سے وضو مکمل کیا اور تراب کی تیز نظروں کے حصار سے نکلنے کے لیے فوراً باہر کی طرف لپکی۔ اس کا کندھا تراب سے ہلکا سا مس ہوا، جس سے ایک بار پھر اس کے بدن میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ تراب نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تھا۔ وہ اس کی بکھلاہٹ سے محسوس ہوتا ان نشانات میں نگاہیں گاڑے ہوئے تھا جو اس نے بہت شدت سے اس کی گردن اور شہرک پہ دیے تھے۔ جب وہ اس کے قریب سے گزری تو اس نے محض ایک گہرا سانس لیا اور بنا کچھ کہے خاموشی کے ساتھ اندر داخل ہو کر باتھ روم کا دروازہ بند کر دیا۔ اگلے ہی لمحے شاور کھلنے کی آواز آئی، جبکہ حالے کمرے کے درمیان کھڑی اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ خود کو نارمل کرنے کی سعی کرتی، چائے نماز اٹھا کر ایک کونے میں بچھاتی، مغرب کی نماز ادا کرنے لگی۔ منہ دکھائی والا تحفہ اس نے بعد میں دیکھنے کا سوچا تھا۔ نازلین ڈائننگ ٹیبل پر کھانا رکھتی بہت ضبط سے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی
جو بظاہر تو اپنے بوائے فرینڈ کی بغل میں بیٹھی تھی، لیکن دھیان اس کا بران کی طرف تھا۔ اس لڑکی کا نام کانتا تھا، جو بران کے کسی جرار نامی آوارہ دوست کی گرل فرینڈ تھی۔ بران نے انہیں چند دن کے لیے اپنے اپارٹمنٹ میں رہنے کی اجازت دے دی تھی، کیونکہ ان کی بازاری حرکتوں کی وجہ سے ان کے ماں باپ نے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ دونوں صرف ٹائم پاس کر رہے تھے۔ بران اکثر انہیں باتوں ہی باتوں میں نکاح کی تجویز دیتا تھا، لیکن وہ ہنسی مذاق میں اس کا مشورہ ہوا میں اڑا دیتے تھے۔ خیر، ہم جرارڈ اور کانتا نامی بلاؤں پہ زیادہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے ناول کی کوئی خاص کردار نہیں ہے۔ بران سربراہی کرسی پہ بیٹھا موبائل کی اسکرین پہ کوئی میچ دیکھتا جرارڈ سے ڈسکشن کر رہا تھا کہ آج کون جیتے گا۔ اس نے رف سا گرے ٹراؤزر اور سرمائی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، جس میں اس کا کسرتی بدن واضح ہو رہا تھا۔ کانتا کی ہوش بھری نظریں اس کے پھولے بائسیپ پہ جمی تھیں۔ نازلین کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں، کیونکہ کانتا بے حد خوبصورت اور اچھے فگر کی مالک تھی۔ اس کے فگر پہ کوئی بھی مر مٹ سکتا تھا، اور اس پہ تضاد اس نے ڈریسنگ بھی خاصی ویسٹرن کر رکھی تھی۔ بلیک جینز پہ چھوٹی سی سرخ ٹاپ پہنے وہ اپنے باب کٹ بالوں کو وقفے سے چھیڑ رہی تھی۔ ٹاپ مشکل سے اس کا سینہ کور کر رہی تھی، جو اس ٹائٹ لباس میں دعوت کے نظارے پیش کر رہا تھا۔ نہ بازوؤں پہ کوئی کپڑا تھا اور نہ ہی اس کے شفاف پیٹ پر۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں تھا بران کہ تم نے ایک ٹپکل مشرقی لڑکی سے شادی کی ہے۔ کانتا نے لبوں پہ ہاتھ رکھ کے استہزائیہ لہجے میں بران کو مخاطب کیا، جس کا سارا فوکس میچ پہ تھا۔ مشرقی؟ سیریسلی؟ بران نے آئیبرو اچکا کر ایک نظر نازلین پہ ڈال کر دوبارہ کانتا کو دیکھ کر سر جھٹکا اور استہزائیہ انداز میں مسکرا کر گہری سانس خارج کی۔ نازلین اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا طنز سمجھتی نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا گئی۔ تو کیا نہیں ہے؟ جب سے یہاں آئی ہوں بس انہیں ٹپکل ہاؤس وائف کی طرح کام کرتے یا تصویر پڑھتے دیکھ رہی ہوں۔ مجھے تو لگتا تھا کہ تمہارے سٹینڈرڈ ایک لائف پارٹنر کو لے کر بہت ہائی ہوں گے۔ کانتا نے کہکا لگا کر دوستانہ لہجے میں آنکھ دبا کے بولتے اپنی پلیٹ میں وائٹ رائس ڈالے۔ سٹینڈرڈ تو آبویسلی میرے ہائی ہیں، لیکن کبھی کبھار مجبوری میں کسی موڑ پہ
مار کھانی پڑ جاتی ہے۔ اور تم سے کس نے کہہ دیا کہ میں اپنی لائف پارٹنر چن چکا ہوں؟ کیا میری زندگی ختم ہو گئی ہے؟ باران نے جوس کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے 2 گھونٹ بھرے اور واپس ٹیبل پہ رکھ کے بے نیازی سے جوابی کارروائی کی۔ اس نے آخری جملے میں جو سوال کیا تھا وہ سن کر نازلین کے دل کو دھچکا سا لگا۔ جرار نے کن اکھیوں سے نازلین کا جائزہ لیا جس کے حسن میں بے حد کشش تھی۔ یہ ہی نا برانچا والی بات، ورنہ میں تو تمہاری وائف کو دیکھ کر ٹراما میں ہی چلی گئی تھی۔ کانتا نے ہنستے ہوئے ایک بیزار سی نگاہ جو ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھنے کے بجائے ابھی تک کرسی کے ساتھ کھڑی تھی۔ بہتر ہے کہ تم مجھے موضوع گفتگو بنائے بغیر ڈنر مکمل کرو۔ کسی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی نازلین نے درشتی سے کانتا سے کہا۔ وہ ایک بولڈ لڑکی رہ چکی تھی۔ دل تو کانتا کا منہ نوچے کا چاہ رہا تھا، لیکن اس نے فی الوقت شٹ اپ کال دینا ضروری سمجھا۔ کانتا نے اس کے ڈائریکٹ جواب پہ حیرت سے پلکیں اٹھائیں۔ اسے تو لگا تھا کہ نازلین ایک گھریلو لڑکی ہے۔ وہ اور جرار اپنی زندگی کے کافی سال بیرون ملک میں اپنی فیملیز کے ساتھ گزار کر آئے تھے، اس لیے وہ نازلین ہاشمی سے واقف نہیں تھے۔ یہ ٹاپک چھوڑو یار، تم جیسی پیاری لڑکیاں ٹرامیٹائز اچھی نہیں لگتی۔ باران نے ایک سخت نگاہ نازلین پہ ڈال کر بات کا رخ موڑ کے خوشگوار لہجے میں کانتا سے کہتے اس کی کرسی اپنی طرف گھسیٹ لی۔ ان دوستوں میں کافی فرینکنس تھی۔ جینڈر کا وہ سب لحاظ نہیں کرتے تھے۔ وہ جرار کے ساتھ میچ پہ لگائی شرط جیت رہا تھا، اس لیے خوش تھا۔ جیسے ہی باران نے کانتا کی کرسی اپنی طرف کھینچی، وہ موقع کا فائدہ اٹھا کے ہنستی ہوئی آدھی تو اچھل کے باران پہ گرنے والی تھی، یوں کہ اس کا خوبصورت بدن آہستگی سے باران کے ساتھ مس ہوا تھا، جس سے جرار کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بغیرت جو تھے یہ سب۔ البتہ باران اس کی نزدیکی کا نوٹس لیے بغیر میچ دیکھنے میں مشغول رہا۔ نائٹ کلبز میں فن کے نام پہ بغیرتیاں دیکھ کر اسے لڑکیوں کی نزدیکیوں کی عادت ہو گئی تھی۔ نازلین چلتے دل سے یہ مناظر دیکھتی یہاں سے جانے کے لیے مڑ گئی۔ بھابھی آپ بھی آئے نا، بیٹھے یہاں کھانا کھائیں۔ جرار نے تابعداری سے نازلین کو مخاطب کیا اور اپنے پاس پڑی کرسی اس کے لیے درست کرنے لگا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ کانتا کو باران کے ساتھ چپک کر میچ پہ تبصرے کرتے دیکھ کے نازلین نے سنجیدگی سے جواب دیا۔
اس کے دل میں آگ لگ رہی تھی۔ مائی گاڈ، اٹس اے بگ سکس! اسی لمحے شاید کوئی چھکا لگا تھا جس پہ بران سے زیادہ کانتا ایکسائٹیڈ ہوئی تھی۔ تمہارا پارٹنر مجھ سے ہار رہا ہے اور تم خوش ہو رہے ہو، باران نے کہکا لگا کر کانتا کے پرجوش ہونے پر حیرت سے کہا۔ جب کمپٹیٹر باران شاہ جیسا ہینڈسم ہو تو تھوڑی بہت چیٹنگ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کانتا نے بے تکلفی سے باران کا گال کھینچ کر لاپرواہی سے جواب دیا، جس پہ باران اور جیراڈ نے مشترکہ کہکا لگایا، جبکہ نازلین کو اپنا آپ یہاں پہ ان فٹ لگا۔ وہ اس دلدل سے بہت دور جا چکی تھی۔ انہیں اپنی طرف بالکل متوجہ نہ دیکھ کر نازلین اپنے آنسو خود کے اندر اتارتی ڈائننگ روم سے باہر نکل گئی۔ نازلین کے یہاں سے نکلنے کی دیر تھی کہ باران کے ہونٹوں سے وہ بناوٹی ہنسی غائب ہوئی اور اس نے نامحسوس انداز میں کانتا کو خود سے دور کر دیا۔ کھانا شروع کرو اور میرے پیسے تیار رکھو کیونکہ میچ میں جیت چکا ہوں، باران نے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈال کر چتاتے ہوئے جیراڈ سے کہا، تو وہ اور کانتا مسکرا کے سر کو خم دیتے خود بھی ڈنر کرنے میں مصروف ہو گئے۔ کافی ٹیسٹ ہے بھابھی کے ہاتھ میں، تیرے تو مزے ہیں، جیراڈ نے نوالا چھپاتے ہوئے بے اختیار باران کو چھیڑا۔ صرف ہاتھ میں ہی ٹیسٹ ہے، خود تو کافی تیکھی لگتی ہیں، کوئی لڑکیوں والے شور نظر نہیں آتے ان میں۔ کانتا نے منہ کے زاویے پہ گاڑ کر رومانی سے اپنا حصہ ڈالا۔ باران اس دوران خاموشی سے چھری اور کانٹے کی مدد سے فرائیڈ مٹن کا پیس الگ کر رہا تھا۔ وہ سب کے سامنے بناؤ سنگھار نہیں کرتی۔ باران شاہ نے سنجیدگی سے سرسری انداز میں جواب دیا، کیا مطلب؟ تو اکیلے میں سر سنور کے خود کو دیکھتی ہیں؟ ہاؤ فنی باران! کانتا کی ہنسی چھوٹ گئی، وہ قد زیادہ ڈرامیٹک انداز میں ہنس رہی تھی۔ بھائی باران کا مطلب ہے کہ بھابھی بس اس کے لیے تیار ہوتی ہیں، ہے نا؟ جیراڈ نے کانتا کی عقل پہ افسوس کر کے اپنا موقف بیان کیا تو باران بے اختیار سوچنے لگا کہ جب سے ان کا نکاح ہوا تھا ایسا کون سا وقت تھا جب نازلین اس کے لیے معمول سے ہٹ کر ایک بیوی بن کے تیار ہوئی تھی۔ نہیں، اسے کوئی ایسا لمحہ یاد نہ آیا۔ وہ اس کے لیے بھی کب بناؤ سنگھار کرتی تھی؟ ہم یہ سب کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ کیا میں نے پہلے کبھی اپنے بیڈ روم کی باتیں شیئر کی ہیں جو آج کروں گا؟ باران ناگواری سے بولا۔
نہ جانے اسے ان کی بیجا مداخلت پہ غصہ آیا تھا یا اس بات پہ کہ نازلین کبھی اس کے لیے تیار کیوں نہیں ہوئی تھی۔ کول ڈاؤن، غصہ کیوں کر رہے ہو؟ کانتا نے برا منایا جبکہ جرار خاموش ہو گیا۔ غصہ نہیں کر رہا یار، بس ٹاپک چینج کرو۔ بران نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر لہجے کو دھیما بنایا۔ اس کے مہمان تھے۔ باتھ روم کا دروازہ کھلتے ہی خنک ہوا کے ایک جھونکے کے ساتھ شاور جیل کی تیز اور مردانہ خوشبو کمرے میں پھیل گئی۔ حالے جو نماز پڑھنے کے بعد بیڈ کے کنارے بیٹھے اپنی منہ دکھائی کے ان بھاری سونے کے کنگنوں کو اپنی کلائی کے گرد گھما کر دیکھ رہے تھے، اس آہٹ پر چونک گئے۔ تراب شاہ باہر نکلا تو اس کا سراپا کسی یونانی دیوتا کی تراش ہوئی مورت جیسا نظر آ رہا تھا۔ وہ صرف گہرے گرے رنگ کی نفیس اور برانڈڈ ڈریس پینٹ میں تھا۔ اس کا بلائی جسم مکمل طور پر برہنہ تھا، جس پر پانی کی چھوٹی چھوٹی بوندیں ابھی تک چمک رہی تھیں۔ اس کے چوڑے شانے، کسرتی سینہ اور سکس پیک ایبس اس کی سخت محنت اور شاہانہ طرز زندگی کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ ایک چھوٹا سا سفید ٹاول ہاتھ میں لیے اپنے گیلے بال خشک کر رہا تھا۔ وہ وقار اور مردانہ وجاہت کا نمونہ تھا۔ حالے جو بظاہر کنگنوں کی ڈیزائنوں میں الجھی ہوئی تھی، اس کے ایک دم شرٹلیس باہر آنے پہ سٹپٹا گئے۔ وہ کن اکھیوں سے آئینے میں اس کے جاہ و جلال کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نفاست اور اس کی کسرتی بدن کی تپش سے حالے کا دل ایک بار پھر بے ترتیب ہونے لگا۔ وہ جتنا خود کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی نظریں خود بخود آئینے میں تراب کے عکس کی جانب اٹھتی جا رہی تھیں۔ تراب شاہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال ٹھیک کر رہا تھا، لیکن وہ حالے کے اس چور معائنے سے پوری طرح واقف تھا۔ وہ آئینے میں واضح طور پر دیکھ رہا تھا کہ حالے کس طرح اسے دیکھ رہی ہے اور پھر پکڑے جانے کے ڈر سے نظریں چرا رہی ہے۔ اس کے لبوں پر ایک بے نیاز سی مسکراہٹ رنگ گئی، لیکن اس نے جتائے بغیر ٹاول سائڈ پر رکھا اور پھر آئینے ہی میں حالے کی آنکھوں سے اپنی نظریں ٹکرائیں، جو عین اسی لمحے اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ پسند آئے؟ اس نے آئینے سے نظریں ہٹائے بغیر نہایت دھیمے اور پراعتماد لہجے میں پوچھا۔ حالے ہڑبڑا کر رہ گئے۔ کیا وہ کنگنوں کے مطلب پوچھ رہا تھا؟ بہت اچھے ہیں۔ اگر وہ تمیز سے پوچھ رہا تھا تو حالے نے بھی سادگی سے جواب دے کر ایک چمکتی نگاہ اپنی کلائی میں پہنے کنگنوں پہ ڈالی، جو بیچاری نے خود ہی پہن لیے تھے۔ کیونکہ شوہر نے تو اتنا تکلف کہاں کیا تھا۔
ایپس زیادہ پسند آئے ہیں یا بائسپس؟ تراب اس کے جواب کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتا، مسکراہٹ روک کر مصنوعی سنجیدگی سے سوال کرتا، حالے کو منہ کھولنے پہ مجبور کر کیا۔ وہ بیچاری تو اپنے منہ دکھائی کے تحفے پہ تبصرہ کر رہی تھی۔ جی؟ حالی نے کنفیوز ہو کر گلا کھنکھارا۔ خود تو بول رہی ہو کہ بہت اچھے ہیں، تو میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ زیادہ اچھا کیا ہے، ایپس اور بائسپس؟ تو آپ نے اپنے بالوں کو جیل لگا کر سیٹ کرتے ہوئے اسے تنگ کرنا جاری رکھا۔ اس کا لہجہ اتنا سنجیدہ تھا کہ حالے بالکل نہ سمجھ پائے کہ وہ اسے ٹیز کر رہا ہے۔ میں نے نہیں دیکھے غور سے۔ وہ خفت سے لال ہوتی نظریں جھکا گئی اور خود کو کوسنے لگی کہ کیا ضرورت تھی اسے یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے کی۔ تراب نے اس کا جواب سن کر مزید کچھ نہ کہا۔ اس نے ہیئر برش واپس رکھا اور اپنی شرٹ اٹھا کے زیب تن کرتا بٹن بند کرنے لگا۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی تو حالے کی نگاہیں پھر سے چور بن گئیں۔ وہ اب بے نیازی سے تیار ہو رہا تھا۔ گرے فارمل سوٹ میں ملبوس اپنے بالوں کو نفاست سے سجائے وہ اب کلائی میں گھڑی پہن رہا تھا۔ اس کے ننگے پیر دیکھ کے حالے آگے بڑھتی شوز الماری کی سائڈ سے پکڑ کے اس کی طرف بڑھی اور اس کے قدموں کے قریب رکھ دی۔ تراب نے فوراً اپنے پیر اس سے فاصلے پہ کیا۔ کیا میں نے تمہیں اپنے شوز کو ہاتھ لگانے کے لیے کہا؟ تراب نے ناگواری سے اس کو ڈانٹا، لہجہ مدھم رکھا۔ کیا ہوا، یہ شوز نہیں پہننے آپ کو؟ حالی نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ جو بھی پہننے ہوں گے پہن لوں گا، تم آئندہ میرے جوتوں کو ہاتھ مت لگانا ورنہ انہی سے تمہاری پٹائی کر دوں گا۔ تراب شاہ ہر لفظ چبا چبا کر سنجیدگی سے بولتا، اس کے دماغ پہ اپنی 2 انگلیاں بچا کر جھک کے شوز اٹھاتا صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ حالے نے منہ پھیلا کر اس کا سڑا ہوا ایٹیٹیوڈ دیکھا۔ اب اسے کون بتاتا کہ تراب کو اس کا اپنے قدموں میں جوتے پیش کرنا اچھا نہیں لگا تھا۔ ٹائم سے تیار ہو، نیچے مہمان آ چکے ہیں۔ تراب جب شوز پہن کر صوفے سے اٹھا تو حالے کو حکم دے کر دروازے کی جانب بڑھ گیا، جس پہ اس نے آہستگی سے سر کو خم دیا۔ اور ہاں، وہ دروازے کا ہینڈل کھولتا کچھ یاد آنے پہ ایک دم رکا۔ جی؟ حالے بے ساختہ متوجہ ہوئی۔ اپنے زخم کی ڈریسنگ یاد سے چینج کر لینا یا میں خود چینج کر دوں، اس نے حکم دیتے دیتے ایک دم سے سوالیہ انداز میں حالے کو دیکھا۔ حالے کے جسم میں بجلی دوڑی۔ نہیں نہیں، میں کر لوں گی۔ حالے نے فوراً ایک سانس میں جواب دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ تراب
دوبارہ اس کا وہ زخم دیکھے۔ آل رائٹ، تراب نے کندھے اچکا کر دروازہ کھول دیا۔ اس نے باہر قدم رکھا ہی تھا کہ اسے سامنے کمرے سے فرح، انوشا اور اپنے چند کزنز نکلتی دکھائی دی۔ ماشاء اللہ، آپ تو بہت پیارے لگ رہے ہیں لالا، بھابھی نے نماز پڑھ لی کیا؟ انوشا چہکتی ہوئی تیزی سے تراب کے سینے سے آ کر لگی۔ تھینکس میری جان، تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ہاں، تمہاری بھابھی نے نماز پڑھ لی ہے۔ تراب نے محبت سے اس کا ماتھا چوم کر جواب دیا۔ چلو تم نیچے جاؤ، تمہارے لالا کے کتنے فون آ چکے ہیں، ہم بھی بس حالی کو لے کر نیچے ہی آ رہے ہیں۔ فرح افراتفری کے عالم میں نرمی سے بولتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اوکے، تراب مختصر سا جواب دیتا سیڑھیوں کی طرف چلا گیا، جبکہ ساری لڑکیاں اس کے کمرے میں۔ سامنے ہی حالے بیچاری دوپٹہ اتار کے ڈریسنگ مرر کی طرف جا رہی تھی، جب اتنے سارے قدموں کی آواز سن کر اس نے بھڑبڑاتے ہوئے ان سب لڑکیوں کی جانب دیکھا۔ اوہ ہو، تو یہاں یہ سب ہو رہا تھا، ہم سے تو بس نماز کے لیے ٹائم مانگا گیا تھا۔ اس کی گردن پہ سرخ نشان دیکھ کر فرح نے کھلکھلاتے ہوئے اس کو چھیڑا، جبکہ باقی سب بھی تنگ کرنے والی نظروں سے دیکھتی آگے بڑھیں۔ کچھ کزنس کی نظروں میں رشک تھا تو کچھ کی نظروں میں حسد، جبکہ انوشا اور فرح اسے پیار سے چھیڑتی شرمانے پہ مجبور کر رہی تھیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، حالے نے معصومیت سے صفائی دی۔ بس کہتے بھابھی، ہم سب سمجھ گئے ہیں۔ انوشا نے کہکا لگا کر اسے آنکھ پھونکی تو سب کا مشترکہ کہکا بلند ہوا۔ تراب نے ان کی کوہر افشانیاں نہیں سنی تھیں، وہ اپنا کام کر کے نیچے لان میں مہمانوں کو ریسیو کرنے جا چکا تھا۔ ایپیسوڈ پہ سب نے ریویو دینا ہے۔ لاسٹ سین میں نے تیزی سے لکھا ہے، اگر کوئی پروف ریڈنگ کی مسٹیک ہو تو معذرت۔ سب اپنا فیوریٹ ڈائلاگ کمنٹس میں لکھیں۔